السلام علیکم، میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب نیوز، اور آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ناصر جاوید چوہدری صاحب سے، جنہوں نے 20 برس سے زیادہ عمر جو ہے وہ بزنس کو کامیابی سے لے کر چلے، اور بزنس کے میدان میں کامیابی سے گھوڑے دوڑانے کے بعد اب وہ سیاست کے میدان میں جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں۔ تو ان سے ہم آپ کو ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی کامیابی سے بزنس چلانے کے بعد سیاست کا میدان ہی کیوں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل۔ اچھا، تو یہ مطلب کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے ایک اتنا 20 سال کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کامیابی سے بزنس لے کے چلتے رہے اور پھر اس کے بعد سیاست ٹوسٹ کیسے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ بزنس میں اللہ پاک نے مجھے بڑی کامیابی دی۔ بالکل میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا، ٹوٹلی سیلف میڈ آدمی، اور اللہ پاک نے بزنس کے اندر ایک اچھا مقام دیا۔ تو جب اللہ آپ پہ کرم کرتا ہے نا، جب آپ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں اور وسائل پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر ایک باشعور انسان اور ایک خدا کی محبت کا گرویدہ انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے اس کرم کا کچھ حق میں انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ حق ادا کروں۔ تو بخدا اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، میں سچے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے سیاست کا یہ نہیں کہ شوق نہیں ہے، شوق تو ہر بندے کو ہوتا ہے مشہور ہونے کا، مگر اس شوق کی قیمت بھی ہوتی ہے جو کہ مجھ سے نہیں چکائی جا سکتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے مذہب کی بھی بات کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاست میں مذہب کی کس حد تک انوالومنٹ ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں، ابھی ریسنٹلی ابھی ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو انہوں نے بھی ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں ضیاء الحق صاحب کی بھی، تو انہوں نے بھی اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ طالبان کی بھی ایک پوری تحریک جو ہے جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو کتنا ہونا چاہیے مذہب ہماری سیاست؟ آپ نے بڑا ہی اہم سوال کیا ہے، چونکہ ہمارا ملک ایک مذہبی بنیادوں پہ بنا ہوا ملک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ اسلامک ٹچ، جیسے عمران خان صاحب نے بھی لگایا تھا، یہ اسلامک ٹچ ہر سیاستدان لگاتا ہے، جی، مگر مذہب کی انوالومنٹ اسلامک ٹچ کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ جس نے بھی آج تک ہمارے ملک کے اندر جتنی مذہبی جماعتیں میں جنہوں نے مذہب کا استعمال کیا سیاست کے اندر، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، انہوں نے صرف مذہب کا سہارا لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر سچے دل سے کوئی مذہب اور خدا کو سچ مان کر اور اس میں سیاست اس خدمت کے جذبے سے سیاست کرے گا نا، جس دن صحیح سچے جذبے سے مذہب کو لائے گا، تو یقیناً سیاست اور مذہب دونوں ایک ہی چیزیں۔ ریاست مدینہ کیا تھی؟ یعنی آپ سیاست کو ساتھ لے کے مذہب کو پروموٹ زیادہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں مذہبوں کو پروموشن جو ملی، مذہب جو پھیلے ہیں، ان میں سیاستوں کا کلیدی رول ہے۔ کرسچینٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد تک صرف ایک محدود رہ گئی تھی اس مخصوص علاقے یروشلم کے اندر، وہاں سے بھی ختم ہو رہی تھی کہ وہ قسطنطین 3 جو ہے وہ کرسچین ہو گیا۔ اب دیکھیے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھیلی۔ تو سیاست تو مذہب کے پھیلاؤ اور مذہب کی ترویج کا سبب۔ اچھا، آپ سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پاکستانی سیاست کو خاص طور سے آپ نے جو ہے اس پہ بات کی ہے۔ آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے ایک بہت پازیٹیو فیل ہوا تھا، تو آپ سے جو میں سوال پوچھوں گی وہ تھوڑا سا سیاست ہی سے ریلیٹڈ اس سینس میں ہے کہ آپ کے نزدیک سیاست انفیکٹ کیا ہے؟ سیاست کسے کہتے ہیں آپ؟ سیاست کے لیے اقبال ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، دین سے دور ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ شاید میں وہ شعر غلط بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنے زیادہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے، مگر کچھ اس قسم کا شعر ہے کہ اگر سیاست کے اندر خدمت، مذہب اور خدا کا خوف نہ ہو تو سیاست واقعی میں چنگیزی بن جاتی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں اس وقت بنی پڑی ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسی سیاست کہیں نہیں ہے۔ جو مفاد پرستی، جو تباہی اور بربادی کی داستانیں سیاستدان یہاں رقم کر رہے ہیں، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست میں نہ مذہب ہے، ان کی سیاست نہ میں خدمت کا جذبہ ہے، ان کی سیاست میں صرف مفادات ہیں، اور مفادات کے لیے انسان کس حد تک گر جاتا ہے، اس کے کتنے نمونے آپ آج پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز اور میں پوچھتی ہوں آپ سے، ہم بات کرتے ہیں ٹرکش معاشرے کی، وہاں پر بھی جو رول کا ایک تھا، رولنگ کا جو پیٹرن تھا، اس میں آرمی اور گورنمنٹ دونوں کی 50% کی پارٹنرشپ تھی، تب وہ ایک گورنمنٹ چل رہی تھی۔ تو وہاں پہ ایک لیڈر آتا ہے، ایک منسٹر آتا ہے، پریزیڈنٹ آتا ہے، طیب اردگان کی میں بات کر رہی ہوں، تو ایسی کیا اس نے اسٹریٹجیز رکھی تھیں کہ جو لوگ آرمی کو چھوڑ کے ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور سڑکوں پہ نکل کے آئے تھے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ہاں کمی آ رہی ہے لیڈر کے اندر کہ ہمارے ہاں طیب اردگان پیدا نہیں ہوا؟
جو ہمارے یہاں ہے نا ٹرکی کے اور ہمارے جو صورتحال ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. کسی حد تک ہمیں سملیرٹی بھی بڑی ہے، لیکن ڈفرینس یہ ہے، وہی ڈفرینس ہے عوامی شعور کا. ہماری عوام جو ہے نا بیسیکلی ابھی تک اس نے آزادی کا لطف لینا سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری عوام آزادی کو انجوائے کرنے نہیں جانتی. ہماری عوام پتہ نہیں آزادی کا مطلب کیا لیتی ہے. ہم ذہنی طور پہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنا، باجے بجانا. آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو شعور ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا، میں باہر حق ہے. آزادی کیا ہے کہ مجھے میرے حقوق میں میرے حقوق جو ہیومینیٹیرین رائٹس ہیں کہ میں ایک زندہ انسان ہوں، میرے ایک بیسک رائٹس ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے. اور ہمارے آج تک پاکستانی قوم کے حقوق کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہی صحیح نہیں ہے. میرے ساتھ ادھر کوئی زیادتی کرے اور میں اس کی کمپلینٹ لے کے تھانے جانے سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ طاقتور ہوا تو الٹا ہو سکتا ہے میں ہی اندر ہوا ہوں. تو جب عوام کو وہ حقوق ملے ہی نہیں ہے، عوام کو ان حقوق کا ادراک ہی نہیں ہے، تو ہماری عوام کا کمپیریزن اگر آپ ٹرکی کے ساتھ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. ریزن یہ کہ ہماری عوام کو ابھی آپ نے بہت کچھ سکھانا ہے، بہت کچھ ایجوکیٹ کرنا ہے. الجھایا ہوا ہے نا، روٹی کپڑا مکان اور الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے. اور کہتے جی ایک اور بڑی میتھ ہے جی پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتی. میں کہتا ہوں پاکستانی عوام دنیا سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے آپ کے اوپر. بالکل ہے، پتہ نہیں جاتے کہاں. بالکل ہے. آج پیٹرول جو ہے وہ کتنے کا ہے اور کتنے کا بک رہا ہے، کہاں جاتی ہے وہ رقم. اور ہر سال ہم قرضوں سے گزارا کرتے ہیں. مس مینجمنٹ کی انتہا ہے، کرپشن کی انتہا ہے. اور عوام کو شعور نہیں ہے کہ عوام اپنے ان لوگوں کو ہٹا کر اور عوام جو ہے وہ صحیح بندہ چن کر اور اپنے جو ان کے حقوق کا خیال کرے. یہ صرف عوام کی وہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو شعور کی کمی ہے، اس وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. سر جب ہم بات کرتے ہیں سپورٹ کی تو عوام کے ووٹ ہی سے تو ایک حکمران بنتا ہے نا. کوئی بھی اگر پرائم منسٹر ہے تو اس کو ووٹ دیے گئے ہیں. لیکن اب ووٹ کی حالت یہ، آج تک جو بھی جیتا ہے اس نے کہا الیکشن ٹھیک ہے، جو ہارا ہے اس نے کہا الیکشن انجینئرڈ ہے جی، دھاندلی ہوگی، فلاں ہو گیا جی، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. یہاں پہ تو ابھی ووٹ کے ہی نہیں پتہ کہ ووٹ کی کیا قدر ہے، کیا جینوئن ووٹ والا جیتا ہے یا کیا ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو ابھی ہمارے ملک نا ایک سمجھ لیں کہ جمہوریت کے حساب سے کتھارسس کے عمل میں اس کو ٹائم لگنا ہے. اس میچورٹی کے لیول پہ آتے ہوئے جہاں کی بات آپ کر رہی ہیں اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا ہے. مگر جب تک عوام کو شعور نہیں آئے گا یہ ٹائم بڑھتا چلا جائے گا. یہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے عوام کو اپنے حقوق کا شعور آئے گا. جیسے اب دیکھیں جو سویلائزڈ ورلڈز ہیں وہاں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج ٹرمپ کو وہ پکڑتے پھرے امریکہ کے اندر. آپ نے دیکھا ٹرمپ کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہوں؟ کہیں آپ کسی پورے ملک میں دیکھیے کسی سیاستدان کے پیچھے لوگ نکلتے ہوں. وہاں لوگ کب نکلتے ہیں؟ یہ کرونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن تھا، ایک کالے بندہ تھا جو کوئی ادھر کا تھا، نیگرو ادھر کا تھا، افریقہ کا امریکن تھا. اس کو ایک پولیس والے نے گردن پہ اس طرح گھٹنا رکھ کے تو اس کو جو ٹارچر کیا روڈ کے اوپر، وہ فوٹیج آ گئی. پورا امریکہ سڑکوں پہ امڑ آیا. وہ اپنے اس بندے کے حقوق کے لیے نکلے. جب تک ہمیں یہ شعور نہیں آئے گا کہ ہم نے ان سیاستدانوں کے لیے نہیں نکلنا، ہم نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے، تب تک یہ ملک میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. عوام کو اپنے شعور کے اندر تبدیلی لانا ہوگی. سر یہی تو پھر مسئلہ ہے نا کہ ہم نیشنلزم کیسے ڈیولپ کریں. ابھی ہم بات کرتے ہیں اگر خان صاحب کی، تو انہوں نے ایک قوم کو اکٹھا کیا. اب مجھے نہیں پتا آپ اس حوالے سے کیا ویژن رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سیاسی شعور دیا قوم کو. تو ہم لوگ نیشنل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر نیشنلزم کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم کہاں پہ کمی ہے ہمارے لیڈرز میں؟ جو نون لیگ پہلے کر چکی ہے، اس کی PPP کی حکومت جو 2 دفعہ رہ چکی ہوئی ہے. ایون خود سے وہ جو ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار بھٹو صاحب کی، تو انہوں نے بھی بہت سی چیزوں کو نیشنلائز کر دیا تھا. تو ہم لوگ ابھی تک نیشنلائز کیوں نہیں ہو پائے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑا ایک سوال کی میں بات کہی ہے کہ انہوں نے قوم کو جو ہے ایک سیاسی شعور دیا عمران خان صاحب نے. مطلب یہ آپ سوچ سکتی ہیں، میں بھی میری بات بہت سارے لوگوں کو بری بھی لگے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ سیاسی شعور نہیں ہے. اس کو سیاسی شعور نہیں کہتے. سیاسی شعور یہ ہے کہ عوام کے مسائل ان کے اپنے مسائل کے حق میں کھڑا ہونا سکھایا جائے. سیاسی شعور یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے پیچھے کسی کو کھڑا ہونا سکھایا جائے. سیاسی شعور یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے تمہارے یہ مسائل ہیں. عوام کو بتایا جائے کہ اگر جب بھی کھڑے ہونا ان مسائل کے لیے کھڑے ہو.
نہ کہ کسی کی سیاست, میری سیاست بچانے کے لیے اگر میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ تو میں سیاسی شعور نہیں دے رہا, میں اپنی ذات کا شعور دے رہا ہوں, جو کہ انہوں نے بہت دے دیا لوگوں کو ماشاءاللہ. ایک انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جس سے آئے دن وہ حالانکہ بدلتے بھی رہتے ہیں بیانیہ, مگر پبلک نہیں سننا چاہتی, جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. یہی تو سوال ہے. اب آپ کا جو سوال تھا کہ قوم کا کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو کسی بھی چیز کے اوپر, قوم کا ایسا شعور کیسے آئے, وہ شعور تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے جو کرتا دھرتا ہیں, جو آپ کے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, جو آپ کے ملک کے حکمران ہیں, جب تک ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک اس طرح سے آزاد نہیں ہے. یہ ابھی عمران خان صاحب اس وقت اور بولتے تھے, اب جب باہر ہیں کہتے ہیں میں تو بے بس وزیر اعظم تھا, میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. تو موسٹلی جو وزیر اعظم ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے, اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے عوام کو تگڑا ہونا ہوگا, عوام کو کسی کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا, اور عوام کو صحیح رائٹ پرسن چننا ہوگا, اور اس کے پیچھے یک جٹ ہو کے کھڑا ہونا ہوگا, اس کو پاور دینی ہوگی. تب جا کے عوام کی حقیقی پاور ہوگی جس بندے کے پاس, وہ ایسے دلیر اور بولڈ فیصلے کر سکے گا. جیسے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اسٹاپ کروں گی, پوچھوں گی کہ یہ آپ نے بھی گوادر کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں ایک عرصہ دراز سے کالا باغ کا جو ایک ایشو چل رہا ہے اس کے ڈیم کے حوالے سے, جب آپ نون لیگ کے دور کی اتنی اس کی ایڈوانسمنٹس کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم نہیں بن پایا اور آج تک وہ کھٹائی میں ہے, اس کی کیا ریزنز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کالا باغ ڈیم کا میں نے سوال کیا, بڑا اچھا سوال ہے. یہ پاکستان کی اکانومی کی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مین لائن ہے, یہ ایک ترقی کا ایک زینہ ہے کالا باغ ڈیم اگر بن جاتا ہے تو. مگر اس کے نہ بننے کی ریزن یہ ہے, کبھی بھی آپ یاد رکھیے گا کالا باغ ڈیم کوئی بھی جمہوری بندہ جو الیکشنوں سے جو وزیر اعظم ہوگا نا, اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے. ریزن, تمام کے پی کے والے لوگ مخالف ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری زمینیں جو ہیں اس میں دریا برد ہو جائیں گی. سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی جو ہے چوری کر لیا جائے گا. اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے. یہ بیسٹ آپشن تھا ایک اس وقت شروع. آپ یہ دیکھیے کہ مشرف نے نعرہ مارا تھا, مشرف جیسا ایک ڈکٹیٹر وہ بھی کالا باغ ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں کر سکا. یہاں پہ کیا کریں, جب آپس میں اتفاق ہی نہ ہو تو ایک پرائم منسٹر اس کے اوپر کیسے سٹیپ لے سکتے؟ تو آپ نے ابھی جو پارٹی جوائن کی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے کمپیریٹیولی بہتر ہے جو آپ نے اس کو جوائن کیا؟ جی بالکل, مجھے لگتا ہے کہ کمپیریٹیولی یہ بہتر پارٹی ہے, اس لیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے جو اچھے ادوار ہیں اس ملک کے اندر, جس میں کچھ عوام نے سکھ کا سانس لی ہے, وہ مارشل آرٹس کے علاوہ اگر کوئی جمہوری دور آئے ہیں تو یہ میاں نواز شریف کے دور ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے دور ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, 2013 میں آپ جائیں, اس وقت ملک کتنے بڑے کرائسس میں تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک لہو لہان تھا, ملک کے اندر توانائی کا بحران تھا, ملک کے اندر دہشت گردی کی انتہا تھی, ملک کے اندر جو ہے انفلیشن انتہا کی تھی, ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. 2013 میں جب میاں صاحب نے حکومت سنبھالی, اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے 5 موٹر ویز بنی ہیں. آپ کہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, 5 موٹر ویز مین بنی ہیں. ملتان سیکٹر آگے ملتان سے سکھر تک, عبدالحکیم, ہاں جی حکیم سے آگے, اچھا ملتان سے آگے سکھر تک. اس کے بعد جناب موٹر وے بنی آپ کی ہزارہ والی, اس کے بعد سوات والی, اور ایک سی پیک روٹ جو یہ تلگانگ سائڈ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, 5 موٹر ویز بنی ہیں. آپ کی بجلی بالکل ختم ہو چکی تھی, 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور مسلم نون کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں 2018 تک الحمدللہ 100% لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. اس کے بعد پورے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کا ایک نیٹ ورک بنایا روڈز کا, چھوٹے چھوٹے دیہات تک. میرے اپنے گاؤں میں 2015 میں کارپوریٹ روڈ بنایا, جو میں آج بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, 2015 میں ہم نے بنوایا وہ. ٹھیک ہے, اور میرا گاؤں نہیں پورے پنجاب کے اندر, اور انہوں نے جو ہے میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت یہ کیا تھا, پنجاب کے اندر کارپوریٹ روڈ بنوائے انہوں نے. پھر آپ آ جائیے, ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی, جتنے ہاسپٹل ہیں آپ چیک کر لیجئے, 2013 کے بعد سارے اپ گریڈ ہوئے ہیں. ساروں کے اندر اتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل 3 ہاسپٹل والی کیپیسٹی پہ چلا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کروں کہ پاکستان کی بہت بڑی جو ہے فورینزک لیب وہ بھی اسی دور میں بنی تھی, اور آل اوور پاکستان جو ہے وہ, میں اس کو آن کرتی ہوں کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ فورینزک لیب یہاں جی اس دور میں بنی. میٹروز بنے, اورنج ٹرین بنی. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے یہ ٹرینز جو ہیں یہ ترقی کا کی نہیں ہے جی, ہیلتھ کی طرف آؤ, ایجوکیشن کی طرف آؤ. میں کسی پہ سیاست کے اندر میرا یہ ایمان ہے, چاہے آپ کا کوئی مخالف بھی ہے,
اس پہ تنقید نہیں کرو، آپ اپنے عزائم گنواؤ اور آپ اپنے کیے ہوئے کام گنواؤ. لوگوں کو عقل ہے. یہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کے عقل پہ پردہ ڈال دیا گیا، یہاں ٹرینڈ بنا دیا گیا، دوسرے کو چور چور کہو اور اپنی سیاست چمکاؤ. اور عوام میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کام والے کون ہیں اور خالی نعرے بازی والے کون ہیں. مگر اگر فیکٹ پہ جاؤ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اپنے دور حکومت میں ایک وہ مثالی دور تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گوادر کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی. گوادر کا ایئرپورٹ آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اور ان کے جانے کے بعد 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، اچھا پھر انفلیشن کو وہ کہاں سے لائے؟ 110 روپے لیٹر پیٹرول تھا 2008 کے اندر، اور 2017 میں 62 روپے پیٹرول تھا. سر ابھی جو آپ نے بات کی ہے اسی سے ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، سیاست اور مذہب آپ نے کہا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان میں معذرت کے ساتھ ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت ہی متشدد رویے نظر آتے ہیں. تو پھر جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، وہ کیا کرے گی؟ دیکھیے یہ بدقسمتی ہے نا، میں نے کہا نا، یہاں جو مذہب کا نعرہ لے کے آیا جس طرح سے بھی آیا وہ اپنے نعروں میں سچا نہیں تھا. اس نے مذہب کا تڑکا لگایا اپنی سیاست کو. جب سیاست کو تڑکے لگیں گے مذہب کے تو ڈیفینیٹلی متشدد ہی ہوگا، ورنہ مذہب تو متشدد نہیں ہے. مذہب تو آپ کو نہیں سکھاتا دوسرے کی جانیں لو، مذہب تو آپ کو نہیں سکھاتا کہ نقص امن پیدا کرو. مذہب تو آپ کو امن کی تبلیغ دیتا ہے. مذہب تو آپ کو خدا کا رستہ دکھاتا ہے، اخلاص سکھاتا ہے. آپ گفتگو میں دیکھ لیجئے کہ اس قدر وہ بد زبانی آ چکی ہے ہمارے رویوں میں اس سیاست کے اندر کہ ایک دوسرے کے اوپر کردار کشی کرنا، خواتین کے ساتھ کو نشانہ بنانا کردار کے حوالے سے. تو یہ چیز تو ڈیفینیٹلی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں.